نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، قرآن کریم فرقان حمید بھی سورہ احزاب کے اندر ہے کہ نبی پاک کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کا احترام ماں کے حقیقی ماں کی طرح ہے۔ جس طرح حقیقی ماں سے نکاح جائز نہیں، ہمیشہ کے لیے ازواج مطہرات جو ہیں امت پر حرام ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیوں نکاح ہوا، کیا سبب تھا نکاح کرنے کا؟ مکہ شریف میں ایک جاہلیت کا میلہ لگتا تھا، اس میلے میں خواتین جمع ہوتیں، چیزیں خریدتیں، آتے جاتے، تو وہاں کچھ کاہن عورتیں تھیں، تو انہوں نے کہا او خواتینوں سن لو، ایک نبی مکی مدنی تشریف لانے والا ہے جو آخری نبی ہے، تم میں سے جو خاتون بھی اس کے نکاح میں جانا چاہے ضرور اس سے نکاح کر لے۔ سیدہ فرماتے میرے دل کے اندر یہ بات گھر کر گئی کہ میں تلاش کروں گی وہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو پھر وہ وقت آ ہی گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کتنی ہے بھلا؟ حضور پاک کی اولاد کتنی ہے جی؟ تو گنتی کر کے بتاؤ بھائی۔ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ہاں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے ہیں حضرت سیدنا قاسم سب سے جو بڑے بیٹے ہیں، پھر سیدنا حضرت عبداللہ، ابراہیم جو ہیں یہ سب سے چھوٹے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سے بھی چھوٹے ہیں یہ، کیونکہ ہجرت کے بعد شادی ہوئی نا حضرت ماریہ قبطیہ، تو ان کے بطن سے ہوئے، وہ سب سے چھوٹے ہیں ابراہیم۔ پھر سیدہ زینب ہیں، پھر سیدہ رقیہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم ہیں، پھر سیدہ فاطمہ زہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو قاسم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی کنیت جو ہے ابو القاسم، قاسم کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدہ پاک نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا آپ کے گھر کے آنگن میں، پھر وہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایسے باہر پھیلتا گیا، آفاق عالم اس کی روشنی سے منور ہو گیا۔ تو پھر آپ نے یہ تعبیر پوچھی، تو اس راہب نے بتایا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے ہیں اور تم ان کے ساتھ ہی رہو گی۔ اب ان کے مقدر کا اندازہ لگائیں، آپ کیا کہتے ہیں حضور کے اعلان کے بعد تشریف نہیں؟ وہ 25 سال نبی پاک کی رفاقت میں رہیں، 25 سال، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے ہے، 10 سال اعلان نبوت کے بعد ہے۔ اتنی لمبی رفاقت کسی زوجہ محترمہ کے حصہ میں نہ آئی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد تو حضرت خدیجہ پھر کس کی ماں ہوئی؟ حضرت سیدنا قاسم کی امی جان ہوئی۔ کس کی ماں ہوئی؟ حضرت سیدنا عبداللہ کی ماں ہوئی۔ کس کی ماں ہوئی؟ سیدہ زینب پاک کی ماں ہوئی۔ کس کی ماں ہوئی؟ سیدہ رقیہ پاک کی ماں ہوئی۔ کس کی ماں ہوئی؟ سیدہ ام کلثوم کی ماں ہوئی۔ کس کی ماں ہوئی؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی ماں ہوئی۔ کس کی ماں ہوئی؟ کل مومنوں کی ماں ہوئی، سارے مومنوں کی ماں۔ اور اعلان نبوت تو بعد میں ہوا، 15 سال رفاقت حضور کے ساتھ پہلے رہی آپ کی۔ پھر اعلان نبوت سے بھی 6 مہینے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب آتے تھے، اور اماں صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نہ تخلیہ میں چلے جاتے اکیلے، پھر غار حرا میں حضور تشریف لے گئے، تو اماں جان روزانہ وہاں پہ کھانا جا کے پیش کرتی اور پھر وہاں سے واپس تشریف لاتی۔ اور اس وقت جب حالات ایسے تھے کہ کوئی نبی اسلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا بھی نہیں تھا، اماں جان نے اپنا سارا مال حضور پہ نچھاور کر دیا، اور مکے والوں نے کمینگی کی، وہ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا جی خاتون کا مال ہے، وہ نبی اسلام لے کے کھا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو سیدہ پاک کو جب پتہ چلا تو دار الندوہ ان کا میٹنگ ہال تھا، اس میں سب کو بلایا، اور سیدہ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا سن لو، میرے شوہر کے بارے میں کوئی آج کے بعد یہ بات نہ کرے، یہ سارا مال بھی مصطفیٰ کا ہے، میں بھی مصطفیٰ کی ہوں، مجھے چاہیں تو دے دے، نہ تو میرا مال نہیں ہے، میرے حبیب کا مال ہے، میرے مصطفیٰ کا مال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 10 نبوی تھی، ہجری نہیں، 10 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور جنت المعلا کے اندر آپ مدفون ہوئیں، اور ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، سرکار قبر میں خود اترے۔
اب ایک بات، آخری بات میں عرض کرتا ہوں، سیدہ پاک جو ہے وہ کھانا لے کر غار حرا میں گئیں۔ جب کھانا لے کر غار حرا کے اندر گئے تو جبریل امین نے کہا حضور سیدہ تشریف لا رہی ہیں، کھانا لا رہی ہیں۔ تو ان کو 3 باتیں آپ نے فرمانی ہیں۔ ایک، اللہ کا سلام دینا ہے کہ اللہ سلام دے رہا ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، سبحان اللہ، یہ کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے، اللہ پاک سلام فرما رہا ہے۔ دوسرا، اسے کہنا جبریل امین سلام کہہ رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہنا کہ اللہ فرماتا ہے جنت میں ایک محل ہے، ایک موتی کا، جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکن ہوگی، وہ اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔